کیوں کوئی بلوچستان کی بات نہیں کرتا؟ 1.5 کروڑ آبادی والا صوبہ، پاکستان کے رقبے میں سب سے بڑا صوبہ، معدنیات کا بھرپور ذخیرہ، مگر احساس محرومی اتنی کہ لوگ حکومت سے بھی نالا اور اداروں سے بھی نالا۔ آخر کب تک یہ احساس محرومی بلوچستان کے لوگوں میں رہے؟ سی پیک منصوبہ پوری دنیا کے لیے ایک اعزاز کا مقام حاصل کرے، پاکستان کی صنعت ہو یا چائنا کی صنعت، دونوں کی معاشی ترقی کا ایک مضبوط ذریعہ سی پیک۔ مگر بلوچستان جو کہ گڑھ ہے سی پیک کا، ان کی اپنی عوام اس سے خوش نہیں۔ کیوں؟ کیا ہم ان کو اس بات کے بارے میں بتا نہیں سکے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوں؟ یا پھر دشمن ملکوں نے ہم بلوچستان کے لوگوں میں یہ بات بہت اچھے سے باور کرا دی کہ پاکستان کی عوام بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا یہ ذہن سازی کی گئی ہے ہمارے پڑوسی ملک کی فنڈنگ سے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے جاسوس ہمیں بلوچستان سے پکڑے گئے ہمارے، جنہوں نے ملک کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ حال ہی میں کراچی میں ایک جید علماء کو شہید کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے تانے بانے بھی انڈیا سے ملتے ہیں۔ را، جو کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں را سر فہرست ہے، کسی نہ کسی طریقے سے فنڈنگ کرتی رہتی ہے، چاہے وہ غریبی دیکھ کے لوگوں کو اس میں الجھائے، پیسہ دے کر جو ہے ان کو اس طرف راغب کرے۔ سادہ لوگ عوام جو ہیں وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ان حرکات کی وجہ سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ الٹا صرف ستم ظریفی یہ نہیں کہ ملک کے لیے یہ کام ہو، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تعصب پیدا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عوام اپنے صوبوں کے درمیان دہشت گردانہ کارروائیاں، ایسے الفاظ کا استعمال جس سے دوسروں کی عزت مجروح ہو، ایسے اقدامات جس سے ملک کی ساکھ متاثر ہو، یہ سب انڈیا کی فنڈنگ کے تھرو ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے شواہد ہیں، اداروں نے بھی دیے۔ سادہ لوگ عوام کو لگتا ہے کہ یہ کارروائیاں ہمارے اپنے ادارے کر رہے ہیں، حالانکہ جب ہم ان کی تحقیقات میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فنڈنگ میں کون شامل تھا اور ان کے پیچھے کون کون لوگ تھے۔ سادہ لوگ عوام کو جو ہے وہ بہلا کے پھسلا کے بم لگائے گئے، فرقہ واریت پھیلائی گئی، ایک طرف کے علماء کو، ایک طرف کے علاماؤں کو شہید کروایا گیا۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کی معیشت کو روکا گیا۔ سی پیک کی جتنی بھی سی پیک کے جتنے بھی اقدامات کیے گئے ان کو روکنے کے لیے کیسے دشمن ملکوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کروائے، ہمارے چینی انجینئرز کو اغوا کروایا، گائے بگائے پاکستانی جو ہیں جو بلوچستان میں جا کے کام کر رہے تھے۔ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، لوگ ہمارے یہاں ہم نے تاثر بلڈ کر دیا ہے کہ پاکستان کوئی ایک الگ چیز ہے اور بلوچستان الگ ہے، حالانکہ اٹوٹ انگ ہے۔ جیسے کشمیر بھی ہمارا ہے، انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پچھلے 1 سال سے کشمیر میں کیا حال کیا۔ وہ یہی کشمیر کو، بلوچستان کو بھی کشمیر بنانا چاہتا ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ اس کی سمجھ کیسے دے گا۔ حال ہی میں ایک ٹی وی اینکر نے جو ہے وہ وزیر داخلہ بلوچستان کی خواہش کے اوپر ایک مکروہ دھندا ایرانی ڈیزل کی غیر قانونی خرید و فروخت کے اوپر جب ریڈ کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ بیشتر لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بہت ہی طریقے سے منظم گروہ ہے جس نے ایرانی ڈیزل کے اوپر یہ کام کیا۔ اب وہ جتنے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے جابز ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ذہن سازی کر دی گئی کہ جس نے پڑھ لیا وہ گورنمنٹ کی جاب کرے گا۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ پورے ملک میں اگر جس نے ماسٹرز کیا، اگر پورے ملک میں ہر سال 10,000 ماسٹرز کیے ہوئے نکلتے ہیں تو کیا ان کو گورنمنٹ کی جابز ملتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کسی سرکاری ادارے میں ان کو جابز ملتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ اداروں میں اتنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی صورتحال یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جتنی تنخواہیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ پرائیویٹ میں کام کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماسٹرز ڈگری
لٹریسی ریٹ بھی بہت اچھا ہے بلوچستان کا، مگر بات یہ ہے کہ ہم نے لوکل لیولز کے اوپر یہ چیزوں کو باور کرانا ہے کہ شر پسند عناصر کو جو ہے ہمیں قابو کرنا ہے اور بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے. ہر انفرادی انسان بلوچستان کی ترقی میں جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی میں انفرادی طور پہ بھی کام ہو سکتا ہے اور انفرادی طور پہ زیادہ اچھا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایسے شرپسند عناصر کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور جتنے قبیلے ہیں جتنے گروہ ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں، تعلیم کے زیور سے راستہ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ نہیں کرتے اور پھر وہ انہی شرپسند عناصر کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان جو لوگ پکڑے گئے جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے ان کے خلاف اگر کسی نے ادارے نے آپریشن کیا اور ان کو پکڑا تو ان ادارہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ جو ہے وہ اس کو فوراً گرفت کر کے اس کی جو ہے نا وہ سرزنش کر دی جائے اس کو، یا اس کو سزا دی جائے. اس کے پیچھے کے سارے عوامل کو دیکھتا ہے کہ کیا اس بندے کی ذہن سازی کی گئی، کیونکہ ہمیں یہ چیز تواتر سے ملتی رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک نے جو ہے وہ بلوچستان کو کاٹنے کے لیے، اس کو ملک سے جو ہے وہ نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں، ان عوامل کو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے لوگوں جتنے شامل ہوتے ہیں ان سب کو پکڑنے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں. سوال اتنے سارے ہیں، یہ آپ کے اور میرے ضمیر کی بات ہے. میں بھی بلوچی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں. پاکستان ایک منظم افراد کا جو ہے ملک ہے. پاکستان کی جو طاقت ہے وہ اس کے صوبے ہیں اور اس کے لوگ ہیں. اگر ہم اپنے اندر ہی نفرت کا بیج بوئیں گے تو پاکستان کی ترقی کیسے ہو؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، جس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہوں، یا پھر براہ راست نہیں نہ صحیح کسی نہ کسی ذمے میں ہم اس کے ساتھ منسلک ہوں؟ ایسا میرے خیال میں میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کیا آپ کا دیتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے. شکریہ. ہے نا؟